إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا رواه أبو داود. محترم حاضرین، بات چل رہی تھی نماز کے متعلق جو ہم سے غلطیاں واقع ہوتی ہیں وہ کیا ہے اور ان کی اصلاح کیسے کی جائے، اس متعلق گفتگو چل رہی تھی. آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں بیان کی گئیں، بہت ساری غلطیوں کی اصلاح کی گئی، ان پر روشنی ڈالی گئی. انہی میں سے ایک چیز یہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد، خاص طور پر اگر نماز ہو رہی ہو، لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، تو سلام نہیں کرنا چاہیے. جماعت کھڑی ہو اور کوئی سلام کرتا بھی نہیں ہے. نماز کے وقت جب کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے سلام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ بلند آواز سے سلام کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے اور صحابہ کا عمل یہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کیا کرو. جب بھی مسجد میں ہو، مسجد کے باہر ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، کہیں بھی ہو، سلام کیا کرو. صحابہ کا معمول کیا تھا معلوم ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، تو اس کو سلام کرے، چاہے اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو. بس اس کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، تو اس کو سلام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم جس کو پہچانتے ہیں، ہمارے پہچان والا ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، اسی کو صرف سلام کریں. نہیں، آپ جس کو پہچانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، کہیں کا بھی ہو، اس کو سلام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ. مان لیجئے 4 لوگ راستے سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم راستے سے چل رہے ہیں، بیچ میں درخت آ گیا، 2 لوگ ادھر سے چلے گئے، 2 لوگ ادھر سے چلے گئے، دیوار آ گئی بیچ میں، حائل ہو گئی، گلی میں سے ہم نکل رہے ہیں، گلی میں اب 4 لوگ ایک ساتھ نہیں جا سکتے، 2 لوگ ایسے گئے، 2 لوگ ایسے گئے، پھر آ کے سامنے مل رہے ہیں 10 قدم کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بیچ میں کوئی درخت آ جائے، کوئی دیوار حائل ہو جائے، کوئی پتھر آ جائے، پھر 10 قدم کے بعد جا کے وہاں مل جا رہے ہیں، سب ساتھ ہی چل رہے ہیں، لیکن بیچ میں ذرہ 5-10 قدم کا فاصلہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم لقيه فليسلم عليه، پھر جب ملے پھر سلام کرے. حالانکہ سلام کیا تھا، ملاقات کے وقت سلام آپس میں سب لوگ کیے تھے، ساتھ میں چلنے، دیوار حائل ہوگی، 5 قدم دوری ہو گئی، پھر ملاقات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی سلام کرے اس کو. تو یہ صحابہ کا سلام کرنے کا معمول تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان خوب پھیلاؤ، عام کرو، یہ صحابہ کا طریقہ تھا. اس طرح سلام کو پھیلانا ہے. چھوٹا بڑے کو نہیں سلام کرتا ہے، بڑا چھوٹے کو نہیں سلام کرتا ہے، جس کو ہم پہچانتے ہیں اسی کو سلام کرتے ہیں، جس سے ہماری بنتی ہے اسی کو ہم سلام کرتے ہیں، جس سے کچھ من مٹاؤ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، یا اس کو پسند نہیں کرتے اس کو سلام بھی نہیں کرتے لوگ. یہ غلط ہے. اس کی پسند ناپسند وہ اپنی جگہ ہے بھی، اس کی وجہ سے ہم شریعت کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے نبی کی سنت ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نبی کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو اس میں شریعت کو کیوں دخل دیتے ہیں آپ؟ بلکہ میں آپ کو بتلاؤں، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے
ایک مرتبہ میں ایک مسجد میں تھا، دو بھائیوں کی آپس میں دشمنی ہے، صف میں کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے، صف میں پوری جگہ خالی ہے، ابھی تقریباً 4-5 لوگوں کی جگہ خالی ہے، ایک بھائی اس طرف کھڑا ہوا ہے، دوسرا بھائی آ کے اب صف میں کھڑا ہونا نا، ادھر پوری جگہ ہے فل ہو گئی ہے، ادھر جگہ خالی، وہ آ کے پیچھے اکیلا کھڑا ہو گیا وہ آدمی. یہ 10-12 سال کے بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریباً 45-50 سال کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. وہ جگہ خالی ہے، نماز کی حالت میں چل رہی ہے. دیکھیے دشمنی کس حد تک ہے دو بھائیوں میں کہ نماز کی حالت میں بھی دشمنی بھلا نہیں پا رہے ہیں. وہ آ کر کے پیچھے اکیلے کھڑا ہو گیا اور پوری نماز ختم ہو گئی، کوئی اس کے ساتھ آیا نہیں، وہ آخری مصلی تھا. تو یہ حالت ہے آج مسلمانوں کی کہ نماز کے اندر بھی قدم سے قدم ملا کر ایک بھائی سے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی سلام کی بھی حالت ہے. سلام کا بھی یہی مسئلہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں. سلام عام کرنا ہے، حد سے زیادہ جہاں بھی جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو سلام کرے. ایک مسلمان کا ایک مسلمان پر یہ حق ہے. اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا، میں صرف ایک مسئلہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آدمی چاہے مسجد میں ملاقات کرے، چاہے باہر ملاقات کرے، کہیں بھی ملاقات کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سلام کرے. مسجد میں بھی سلام کرنا چاہیے. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسجد میں سلام کرنا مکروہ ہے، نماز ہو رہی ہے سلام نہیں کرنا چاہیے، غلط چیز ہے. آپ بار بار وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز پڑھا کے ہی بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی تم نے. 3 بار وہ صحابی آ کر سلام کر رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ مسجد میں سلام کر سکتے ہیں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رہتے، ہم لوگ جب سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نماز کی حالت میں پہلے اللہ کے رسول جواب دیتے تھے. بعد میں حبشہ کی طرف سے ہجرت کر کے جب ہم لوگ واپس آئے یا بعد میں مدینہ کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، ہم لوگ آ کر سلام کرتے، آپ جواب نہیں دیتے. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ جواب دیتے تھے، اب آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. بلکہ کسی مسئلے کو اگر آپ کو بتلانا ہوتا تو بتلا دیتے تھے، یہ کام کر لو یہ کام کر لو، نماز کی حالت میں، کیونکہ پہلے نماز کی حالت میں بولنا جائز تھا تو آپ سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے. لیکن کسی بھی صحابی کو آپ نے نماز کی حالت میں سلام کرنے سے منع نہیں کیا، صرف جواب دینے سے منع کیا. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے عبداللہ بن مسعود سلام کر رہے ہیں، حضرت بلال آپ کو نماز کی حالت میں سلام کر رہے ہیں، آپ نماز کا میں جواب بھی دے رہے ہیں لیکن منع نہیں کیا. بعد میں آپ نے زبان سے جواب دینے سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اللہ یحدث من امری ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے نیا حکم نازل کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وان اللہ جعل قد احدث من امری اللہ تکلموا فی الصلاۃ، اللہ نے اب نیا حکم یہ بیان کیا ہے کہ تم نماز میں بات نہ کرو. سلام کا جواب دینا گویا کہ بات کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جواب دینا ہے نا، سوال جواب، تو یہ بات کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں وعلیکم السلام زبان سے جواب دینے سے منع کر دیا. لیکن معلوم کیا ہوا کہ سلام کرنا منع نہیں ہے. مسئلہ سب سے اہم یہ ہے کہ اگر کوئی، ایک اور چیز کی وضاحت کر دیتا ہوں میں، سلام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو بدعت آج کل پھیل رہی ہے. بدعت کیا ہے؟ سلام پھیرتے ہیں امام صاحب یا نماز ختم ہوتی ہے، اگل بغل والے السلام علیکم السلام علیکم، حالانکہ تسبیح بیچارہ پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر، اگل بغل میں جو ہیں آگے پیچھے السلام علیکم السلام علیکم. یہ بدعت ہے. ملاقات جب آپ کی ہوئی تھی تب سلام کرنا تھا، ملاقات ہو گئے تو آپ کا 10-15 منٹ ہو گیا ہے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ مسجد میں آئے تھے اسی وقت آپ کو سلام کرنا تھا. پوری نماز آپ ساتھ میں کھڑے ہیں، نماز ہو گئی ہے، ذکر و اذکار میں چارہ کر رہا ہے آدمی، اب اس کے ذکر و اذکار کو ختم کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں اس کو. تو یہ جو عوام میں یہ عادت پھیل گئی ہے سلام پھیرنے کے بعد سلام، بلکہ کچھ لوگ سلام بھی نہیں کرتے، صرف ہاتھ ملاتے، اگل بغل ہاتھ ملا لیتے ہیں. یہ بدعت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے.
سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اگر دور سے کوئی آیا ہے، اجنبی ہے، ابھی آپ نے دیکھا، تو آپ اس کو سلام کر سکتے ہیں، لیکن یہ معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد کوئی بھی اگل بغل میں ہو، یہ درست نہیں ہے، علماء نے اس کو بدعت قرار دیا۔ ٹھیک ہے، میں اسی مسئلے پر بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ اب سلام کا جواب کیسے دیا جائے بتائیے؟ اگر نماز کے اندر کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ نہیں سکتے، اب جواب کیسے دیں گے اگر کوئی ہم کو سلام کر دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا کہ اگر نماز کی حالت میں آپ سے کوئی سلام کرے تو آپ کو جواب کیسے دینا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء آپ سب لوگ جانتے ہیں، مسجد قباء کی طرف گئے، آپ نے اس میں نماز پڑھائی، انصاری صحابہ آئے آپ سے ملنے ملاقات کرنے، فسلموا علیہ، تو انصاری صحابہ دیکھیے نماز پڑھا رہے ہیں، انصاری صحابہ آئے، سب لوگوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نماز پڑھائیں۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر حضرت بلال سے سوال کرتے ہیں، کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہ، تم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کا جواب دیا کیسے دیا تھا؟ وعلیکم السلام نہیں کہا تھا، تو جواب کیسے دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ یقول ہکذا، اس کے بعد ایک راوی ہیں حدیث کے، ایک راوی ہیں بلال کہتے ہیں یقول ہکذا وبسط کفہ، اس طرح جواب دیا، اپنے ہاتھ کو پھیلایا۔ تو راوی اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ نماز کے اندر اگر آپ کو گھر ہی میں آپ مان لیجئے سنت پڑھ رہے ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں تنہا، کوئی آ کے سلام کر رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے کوئی آ کے سلام کر رہا ہے، اب سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن نماز کی حالت میں بول نہیں سکتے، بول دیے تو نماز باطل ہو جاتی۔ اب نماز کی حالت میں وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، نماز باطل ہو گئی۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، زبان سے نہیں بولنا چاہیے، تو اب کیسے دیں گے؟ راوی حدیث کہتے ہیں وَبَسَطَ جعفر بن عون کفہ، جعفر ابن عون نے اپنے ہتھیلی کو پھیلایا، وَجَعَلَ بَطْنُهُ أَسْفَلَ، یہ نچلا حصہ آپ نے اس کو ایسے کیا، اور وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقِ، اور ظہر کو فوق کی طرف، اس طرح ایسے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نیت ایسے بانے، کوئی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ معلوم ہے؟ تو کوئی سلام کرے نماز کی حالت میں تو کیسے کرنا ہے؟ یہ طریقہ ہے جواب دینے کا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ، کیونکہ راوی نے خود بتلایا کیسے کرنا ہے، ہتھیلی کو پھیلانا ہے، یہ نچلے والا حصہ ہے جس کو ہم لوگ ہتھیلی بولتے ہیں، اس کو نیچے کرنا ہے اور اس کو اوپر کرنا ہے، گویا کہ ہم ایسے نیت باندھے ہیں تو اس طرح کر دیے، تو یہ نماز کی حالت میں جواب ہوا، سلام کا جواب اس طرح دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا ہی رہے تھے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس سے گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، فسلمت علیہ فرد اشارتن، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، گویا کہ تنہا نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ نے اشارے سے جواب دیا۔ اب اشارہ کیا ہے؟ راوی حدیث کہتے ہیں اشارۃ باصبعہ، اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا، سلام پڑھا خلاص، صرف اشارہ، مطلب یہ ہے کہ ہاں میں نے تمہارا سلام سن لیا۔ تو نماز کی حالت میں جواب کیسے دینا؟ یا تو اپنی ہتھیلی کو اس طرح کر کے جواب دیں، ٹھیک ہے، اس طرح، یا تو ہاتھ سے اشارہ کر دیا خلاص۔ مثلاً اگر پیچھے، یہ کب ایسے کریں گے؟ جب آدمی سامنے ہو تو اس طرح جواب دیں گے، لیکن اگر پیچھے سے کوئی سلام کر دیا تو ایسے کریں گے تو اس کو تھوڑی نہ دکھے گا، تو آپ کیا کرنا ہے؟ اس طرح ہاتھ اٹھا دیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح ہاتھ اٹھا دیں گے، انگلیوں سے اشارہ کریں گے، خلاص، یہ سلام کا جواب ہو گیا۔ ایک تیسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سلام کیا، وَهُوَ يُصَلِّي، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے کیسے جواب دیا؟ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ، فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ، آپ نے اپنے سر سے اشارہ کیا، خاص طور پر جب آدمی سامنے ہو، آدمی کیا ہے؟ سامنے ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں،
چاہے جماعت کے ساتھ ہو یا تنہا ہو. تو سلام کا جواب کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو دیا؟ اب نماز پڑھنا، سر سے اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. زبان سے نہیں کہنا ہے نماز کی حالت. پہلے جائز تھا بولنا، بلکہ بات چیت بھی کر لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بھی کہہ دیتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں وعلیکم السلام یہ کر لو، اس کو یہ بول دو. آپ نماز کی حالت میں کوئی کام بھی کرنے کے لیے صحابہ کو کہہ دیتے تھے، لیکن بعد میں اللہ نے منع کر دیا، اللہ تکلموا فی الصلاۃ، نماز کی حالت میں اب بات نہیں کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کیا جاتا تو آپ کسی کو منع نہیں کرتے، بلکہ آپ سلام کا جواب دیتے تھے. بس یہ ہے کبھی آپ اس طرح جواب دیتے، کبھی انگلیوں کے اشارے سے جواب دیتے، اور کبھی سر سے جواب دیتے. اس طرح سے شیخ فرقوس ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے سوال کیا گیا اگر آدمی سجدے کی حالت میں ہو کوئی سلام کر لے تو کیسے جواب دیں گے؟ اب سجدے کی حالت میں تو ایسا کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ سر ہمارا پیشانی زمین پر ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ سے یا انگلیوں سے اشارہ کر دیں، جیسے بھی ممکن ہو. اگر وہ ہاتھ سے اشارہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انگلیوں سے اشارہ کر دے. جیسے بھی ممکن ہو وہ آدمی کیا ہے جواب دے سکتا ہے، صرف زبان سے جواب نہیں دینا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو 3 چیزیں ہم نے بیان کی کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت چاہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو، جماعت ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، آدمی کو سلام کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ ساری حدیثوں سے معلوم ہوا. سلف کا اور صحابہ کا یہ طریقہ تھا. لیکن فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے، معمول آدمی جو روزانہ آپس میں ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، ہر سلام کے بعد یا ہر نماز کے بعد اس طرح بغیر کسی وجہ کے ہاتھ ملانا، سلام کرنا، آدمی ذکر و اذکار میں مشغول ہے اس کے ذکر کو کاٹنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. علماء نے اس کو بدعت قرار دیا، کیونکہ مصافحہ کب ہے؟ ملاقات کے وقت. اور ملاقات آدمی کب ہوتی ہے؟ نماز سے پہلے ہو رہی ہے، آپ 15 منٹ بعد اس کو سلام کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی سلام کرے تو زبان سے جواب نہیں دینا، بلکہ اشارے سے ہم کو جواب دینا ہے. جو طریقہ ہم نے بتلایا، ہاتھ کے اشارے سے یا انگلیوں کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے. تو یہ جو غلط فہمی پھیلی ہے لوگوں میں کہ نماز کی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں داخل ہوتے وقت جماعت ہو رہی ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ غلطی ہے. یہ غلط نظریہ ہے. صحیح نظریہ یہ ہے کہ سلام مسجد میں داخل ہوتے وقت کرنا چاہیے ہر حالت میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم.